نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عامر شیئر کر رہے ہیں اٹلی سے۔ عامر کہتے ہیں میں بیسیکلی پاکستانی ہوں لیکن پچھلے 18 سال سے میں اٹلی میں رہتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 12 سال پرانی بات ہے۔ میں نے ایک بلڈنگ شفٹ کی، وہاں پر 7th فلور پر میرا روم تھا، یعنی فلیٹ تھا میرا، اور اس بلڈنگ کی جو کار پارکنگ تھی وہ ایک بیسمنٹ تھا، یعنی وہاں پر کار پارکنگ گیراج تھا۔ میں اپنی آفس سے جب نکلا تو اپنی گاڑی لے کر جب میں واپس آیا، ابھی مجھے اس بلڈنگ میں شفٹ ہوئے تقریباً 3-4 دن ہی ہوئے تھے، اور یہ فرسٹ ٹائم تھا جب میں نے وہاں کی کار پارکنگ یوز کرنی تھی، کیونکہ 2-3 دن سے میں اپنی گاڑی جو تھی وہ میری کسی دوست کے پاس تھی، اس نے مجھے واپس دی۔ آج میں نے اپنی گاڑی فرسٹ ٹائم بلڈنگ کار پارکنگ میں کھڑی کرنی تھی، پارک کرنی تھی۔ رات کے کوئی 1-1:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ جیسے ہی میں گاڑی لے کر کار پارکنگ گیراج میں آیا، بالکل وہاں پر سناٹا تھا۔ واچ مین جو تھا وہ صرف گیٹ پر ہی ہوتا تھا۔ تو جب میں وہاں سے گاڑی اپنی کھڑی کرنے کے لیے اندر آیا تو وہاں پر جو ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی، ابھی میں نے صرف پارک کی تھی، وہاں پر 3 سے 4 گاڑیاں تھی، بہت بڑا کار پارکنگ گیراج تھا۔ جو لائٹس تھی وہ بلنک کرنے لگ گئی۔ جیسے ہی میں نے ٹیوب لائٹس کو جلتے بجھتے دیکھا، میرے ذہن میں ایک عجیب سا خوف سا آ گیا کہ ایک دم سے لائٹس کو کیا ہو گیا۔ ایک دم سے میری گاڑی کی لائٹس آن تھیں، میں نے گاڑی بند کی، میں باہر نکلا تو گیراج میں اندھیرا ہو گیا، بالکل ساری ٹیوب لائٹس بند ہو گئیں۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہ کیا، ابھی میں نے گاڑی پارک کی ہے تو اب میں اوپر کیسے جاؤں؟ پہلی دفعہ آیا تھا گیراج میں، وہاں پر لفٹ بھی تھی اور سٹیئرز بھی تھی۔ جو ہی میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی ٹارچ آن کرنے لگا پاکٹ سے نکال کر، تو ایک دم سے ساری لائٹس دوبارہ آن ہو گئیں۔ اب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، سامنے جو 2 گاڑیاں کھڑی تھیں ان کے پاس ایک عورت کھڑی تھی۔ کالے رنگ کا اس کا لباس تھا اور اس کے ہاتھ میں جس طرح سے کوئی کھلونا ڈال ہوتی ہے وہ تھی۔ اس عورت کے بال بہت عجیب تھے، بہت الجھے ہوئے، جیسے بڑے خراب بال تھے، بکھرے ہوئے بال، اڑے ہوئے بال، کچھ چہرے پر عجیب اس کا حلیہ، گندے سے، جیسے اس کے کپڑے بھی تھے، مٹی لگی ہوئی تھی کپڑوں پر۔ وہ جو ڈال تھی اس نے اس کو اس سٹائل میں اٹھایا ہوا تھا جس طرح سے بچے کو اٹھاتے ہیں، اور اس کو جس طرح سے باقاعدہ لوری بھی دے رہی تھی۔ پہلے وہ عورت وہاں پر نہیں تھی، ایک دم سے وہ عورت وہاں پر کیسے آئی، مجھے بہت عجیب لگا۔ میں اس کو ایسے بت بنا کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا کہ یہ عورت ایک دم سے کہاں سے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مخاطب ہوتا یا اس سے کچھ کہتا، ایک دم سے جیسے وہ اندھیرے کی طرف جانے لگی، میرے سامنے وہ 4-5 قدم آگے بڑھی اور غائب ہو گئی۔ میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری جیسے حالت ہی خراب ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو کیسے گیا، وہ عورت کہاں پر گئی۔ میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں وہاں سے چیخیں مارتا ہوا بھاگا۔ اب مجھے اتنا خوف میرے اوپر طاری ہوا کہ میں لفٹ میں جانے کے بجائے میں سٹیئر سے اوپر بھاگنے لگ گیا۔ کافی زیادہ سٹیئرز میں نے کراس کی، اوپر آیا تو گارڈ نے میری آوازیں سنی، وہ بھاگتا ہوا میری طرف آیا اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ اس طرح سے میں نے کار پارکنگ گیراج میں کسی عورت کو دیکھا ہے اور وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، جیسے وہ مجھے ٹال رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا، وہ میری بات پر بالکل یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں پہلے خوف زدہ تھا اور اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں جلدی سے اپنے روم میں واپس آ گیا، اپنے فلیٹ میں۔ میں نے پانی پیا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ رات بھر میں خوف زدہ رہا، مجھے عجیب سے وہم پڑنے لگ گئے
کہ میں نے کیا دیکھا ہے کیا نہیں۔ اسی خوف میں کہیں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب الارم بجا تو میری آنکھ کھلی، مجھے آفس جانا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوا اور پھر مجھے کار پارکنگ گیراج سے اپنی گاڑی نکالنی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی گاڑی نکالنے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھا تو وہاں کا جو بالکل فرنٹ والا جو گلاس ہوتا ہے اس کے اوپر 2 ہاتھ لگے ہوئے تھے، اور وہ ہاتھ ایسے تھے جیسے خون کے نشان ہوتے ہیں، پوری ہتھیلی بنی ہوئی تھی، 2 ہاتھ۔ میں ان کو دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ نشان کہاں سے آ گئے۔ میں نے اسی ٹائم سیکیورٹی کال کی اور وہاں پر جلدی سے میں نے گارڈ کو بلایا۔ گارڈ جب وہاں پر آیا تو اس نے وہ بھی ہاتھ دیکھے۔ اس نے یہ کہا کہ شاید تم نے اپنی گاڑی واش نہیں کروائی، یہاں پر کسی کا ہاتھ لگ گیا ہوگا تو تم اس کو جا کر واش کرواؤ۔ اس نے وہیں پر جس طرح سے اس کے پاس کوئی رومال تھا یا کیا تھا، اس نے اس کو فوراً سے گیلا کر کے اس کو صاف کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہاں پر کچھ معاملات ہیں، یہاں پر کچھ جنات کا معاملہ لگتا ہے۔ وہ اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ چلا گیا اور میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے جیسے ہی اپنی گاڑی میں وہاں سے نکالنے لگا، ابھی میں نے صرف اپنی گاڑی بیک کی تھی، ایک دم سے وہی عورت مجھے پھر نظر آئی۔ دن کے ٹائم وہ گاڑیوں کے پیچھے سے گزر رہی تھی، وہی حلیہ، وہی چہرہ، لیکن اب وہ کھڑی ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھی، میں نے دن کی روشنی میں بھی اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں صرف سفید کلر کی تھی اور ان میں کوئی بھی کالے رنگ کی پتلی نہیں تھی، اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ چاہے یہ مانے یا نہ مانے، یہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق، کسی جنات کا، کسی مخلوق کا بسیرا ضرور ہے۔ میں نے اپنی گاڑی جلدی سے نکالی، اپنے آفس پہنچا۔ آفس جا کر وہاں پر میرے ایک تو پاکستانی دوست بھی تھے، ان سے بات کی، ایک تو انڈین دوست بھی تھے، ان سے بھی بات کی، تو ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ تم مانو یا نہ مانو، تمہاری بلڈنگ کا جو گیراج ہے، پارکنگ گیراج ہے، وہ آج سیب زدہ ہے، تم بچ کر رہنا، وہ مخلوق بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے۔ جو میرا پاکستانی دوست تھا اس نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں اپنے گھر کال کرنی چاہیے، اگر تمہارے گھر والے کسی صاحب علم کو جانتے ہیں تو تمہیں اس کے بارے میں کوئی حل بتا سکتے ہیں، ورنہ جس طرح سے وہ تمہیں اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے اپنے گھر کال کی، اپنے والدین کو ساری بات بتائی۔ میرے ابو جی کے ایک پیر صاحب تھے، ابو شروع سے ان کے پاس جاتے تھے اور بچپن میں اکثر ہمیں بھی لے کر جایا کرتے تھے۔ ابو سے جب میری بات ہوئی تو ابو نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور تم شام 7 بجے فون کر لینا، پاکستانی ٹائم 7 بجے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 7 بجے میں نے ابو کو فون کیا تو وہ جو صاحب علم تھے، میں نے ان سے بات کی، ان کو ساری بات بتائی کہ میری گاڑی کے گلاس کے اوپر بھی اس کے ہاتھوں کے نشان تھے اور میں اس کو 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، پہلی بار ہی میں وہاں پر گاڑی کھڑی کرنے گیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جب بھی تم نے اس گیراج میں جانا ہے، اپنے اوپر آیت الکرسی کا حصار کرنا ہے، تمہیں کوئی بھی مخلوق نظر آئے تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا، یہاں تک کہ وہ تمہیں بلائے بھی، کچھ بھی کر لے تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا۔ اگر تم نے گاڑی وہاں پر پارک کرنی ہے تو تم نے فوراً سے اپنی گاڑی پارک کر کے وہاں سے نکل جانا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ آج رات میں نے پھر جب واپس جانا تھا، میں بہت ڈرا ہوا تھا، گاڑی پورے راستے میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا آیا، آیت الکرسی کا حصار میں نے اپنے اوپر کیا ہوا تھا۔ جب میں گیراج میں پہنچا، آج بھی بالکل ویسے ہی ہوا، پھر سے ٹیوب لائٹس بلنک کرنے لگ گئی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب بھی میں گاڑی پارک کرنے کے لیے وہاں پر جاتا تھا، وہاں پر مجھے کبھی کوئی نظر نہیں آیا تھا، کوئی بلڈنگ کا اور شخص مجھے وہاں پر نظر نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس ٹائم گاڑیاں کھڑی کرتے تھے یا ان کی کیا ٹائمنگ تھی۔ آج بھی بس وہی 5 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جو ہی میں نے گاڑی پارک کی، پھر سے لائٹ بلنک ہوئی، اس بار وہ بالکل میری گاڑی کے قریب تھی اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کی آوازیں بہت بھیانک تھیں۔ اس بار اس کا میری طرف چہرہ نہیں تھا، میری طرف کمر تھی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار الٹے پیروں والی عورت کو دیکھا تھا۔ میری طرف اس کی کمر تھی اور اس کو پیروں کے جو پنجے تھے وہ بھی پچھلی جانب تھے، یعنی جس طرف اس کی کمر تھی۔ یہ منظر کتنا ہولناک ہوگا، ایک تہہ خانے میں ایک کار پارکنگ گیراج اور وہاں پر ایسی مخلوق کا نظر آنا۔ آیت الکرسی تو میں پڑھ ہی رہا تھا، میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ جو ہی میں نے گاڑی میں بیٹھ کر اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی، وہ دور ہٹنے لگ گئی۔ میں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، گاڑی لاک کی
اور تیزی سے بھاگتا ہوا لفٹ سے اوپر چلا گیا۔ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ آج وہ بہت زیادہ گاڑی کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے پانی پیا، پھر آیت الکرسی پڑھی، اپنے اوپر حصار کیا۔ کچھ میرا خوف کم ہوا کیونکہ ان صاحب علم نے، ان پیر صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ تمہیں کوئی جانی نقصان نہیں دے گی، وہ وہاں کی غیر میری مخلوق اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، شاید تمہارے اوپر بسیرا کرنا چاہتی ہے، تو جتنا تم اس سے ڈرو گے وہ اتنا تمہارے اوپر حاوی ہوگی۔ اب تم نے اس کا ذکر کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا اور آیت الکرسی کا ورد رکھنا ہے۔ اسی رات کی بات ہے، میں آفس سے تھکا ہوا آیا تھا، میں سو گیا۔ آدھی رات کو ایک دم سے میرے موبائل پر کال آنے لگ گئی۔ میں نے دیکھا تو سیکیورٹی کال تھی۔ جیسے میں نے اٹینڈ کی تو سیکیورٹی گارڈ کی کال تھی اور وہ بار بار مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری گاڑی سٹارٹ ہے اور تمہاری گاڑی کا کوئی ہارن بجا رہا ہے، تم نے اپنی گاڑی ان لاک کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے سے کہا کہ میں نے اپنی گاڑی ان لاک نہیں چھوڑی، کہ میرے پاس ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ میں 2 بار گیراج میں گیا ہوں، تمہاری گاڑی بالکل سٹارٹ تھی، اس کا کوئی ہارن بھی بجا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا یقین کرو، میں تو اپنی گاڑی کب سے کھڑی کر کے آیا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم جلدی سے آؤ۔ جیسے ہی میں بیسمنٹ کی طرف جانے لگا تو ایک دم سے میری نظر پڑی تو وہ جو گیراج میں جانے والا راستہ تھا اسی طرف سیکیورٹی گارڈ کا گیٹ بھی تھا، تو وہاں پر میں نے اس گارڈ کو دیکھا۔ میں نے سوچا میں اس سے پہلے بات کر لوں۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اس ٹائم کال کر کے جگا رہے تھے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ میری گاڑی سٹارٹ کھڑی ہے اور اس کا کوئی ہارن بجا رہا ہے؟ وہ میرے منہ کی طرف بڑا حیران ہو کر دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ شاید تم نیند میں ہو، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہی مجھے کالز آئی ہیں، یہ دیکھو میں تمہیں کال ریکارڈ چیک کرواتا ہوں۔ جس ٹائم میں نے اپنا موبائل کھولا اور اس کو کال لاگ چیک کروانے لگا تو وہاں پر اس کی کال کی کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں تھی۔ وہ کال جو مجھے تھوڑی دیر پہلے ریسیو ہوا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے کوئی کال نہیں کیا، تو پھر وہ کون تھا جو مجھے گیراج میں بلا رہا تھا؟ شاید یہ وہی مخلوق تھی جو بری طرح سے میرے پیچھے لگ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنا علاج کرواؤ، تم عجیب و غریب بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں جلدی سے اپنے روم میں واپس آ گیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں پر نہیں رہوں گا، کیونکہ اگر میں یہاں پر رہا تو یہ مخلوق کسی بھی طرح مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد اب صبح مجھے گاڑی نکالنی تھی، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ جیسے میں اپنے روم سے باہر نکلا تو ہم لوگوں کے فلیٹ کے سامنے والا بھی ایک فلیٹ تھا، وہاں سے بھی ایک آدمی نکلا، شاید وہ بھی کار پارکنگ میں ہی جا رہا تھا۔ تو میں نے اسے ہیلو ہائی کیا، اسے پوچھا، اسے جیسے میں نے کہا کہ کار پارکنگ گیراج کی طرف میں نے بھی جانا ہے تو چلو مل کے چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے وہاں پر نہیں جانا۔ تو جب میں نے اس سے ریزن پوچھی تو اس نے یہ کہا کہ وہاں پر میں نے 1 سے 2 بار اپنی گاڑی پارک کی تھی، مجھے وہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق دکھائی دیتی ہے، لیکن یہاں کے بلڈنگ والے اس بات کو نہیں مانتے، میں اس ڈر سے وہاں پر نہیں جاتا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ لوگ میری بات بھی نہیں مان رہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے 1 سے 2 بار اپنی گاڑی میں کسی کو بیٹھے دیکھا ہے اور وہ پلک جھپکتے غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک پرسرار عورت ہے جو غیر مرئی مخلوق ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بدرو ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پچھل پیری چڑیل ہے جو وہاں پر گھومتی ہے الٹے پیروں والی۔ اس کا اسی کار پارکنگ گیراج میں بسیرا ہے۔ یہاں سے اکثر خوفناک آوازیں بھی گونجتی ہیں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ اگر وہ کسی کے پیچھے لگ جائے تو اس کو جان سے مار دیتی ہے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی میں بہت ڈر گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے دوست کو کال کی اور اسے یہ کہا کہ مجھے پک کرنے آ جاؤ۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ یہ باتیں سننے کے بعد میں کار پارکنگ گیراج سے اپنی گاڑی نکالنے بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرا دوست آیا، اس نے مجھے پوچھا کہ خیریت ہے، کیا ہوا، تمہاری گاڑی خراب ہے؟ میں نے اسے بتائی ساری باتیں۔ اس نے کہا چلو تم میرے ساتھ آؤ، میں بھی ذرا کار پارکنگ گیراج میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ ضد کرنے لگا۔ جیسے ہی ہم لوگ کار پارکنگ گیراج میں آئے، وہ بیسمنٹ میں تھا تو وہاں پر دن کے ٹائم بھی ویسے ہی اندھیرا رہتا تھا جیسے رات ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت ہی بھیانک، بہت زیادہ کالے رنگ کی بلی میری گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہم لوگ وہاں پر داخل ہوئے تو وہ جو بلی تھی
اس نے گاڑی سے نیچے چھلانگ لگائی اور ایک دم سے تیزی سے بھاگتی ہوئی اس گیراج کے ایک اندھیرے کونے میں غائب ہو گئی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ اس نے مجھے کہا جلدی سے گاڑی کھولو۔ میں نے گاڑی کو انلاک کیا، گاڑی سٹارٹ کی۔ جو ہی گاڑی بیک کرنے لگا اس نے شور مچا دیا، گاڑی کے پیچھے کوئی کھڑا ہے دھیان سے۔ وہی عورت تھی، وہ پھر سامنے آئی اور غائب ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہی مخلوق ہے، یہاں پر یہ دن میں بھی دکھائی دیتی ہے اور رات میں بھی، کیونکہ بیسمنٹ میں ہر وقت اندھیرا رہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سچ کہتا ہے، کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے ساتھ گاڑی باہر نکلوا دی۔ اسی دن میں نے وہ بلڈنگ چھوڑ دی، کیونکہ مجھے ایک رات پہلے جو گارڈ کی کال آئی تھی وہ بھی اسی مخلوق نے ہی کیا تھا۔ شاید وہ مجھے جانی نقصان دے دیتی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مخلوق میرے پیچھے کیوں تھی، کیوں مجھے اپنا آپ ظاہر کر رہی تھی اور اس طرح سے۔ اگر اس رات میں اس گارڈ کو نہ دیکھتا اور کار پارکنگ گیراج میں چلا جاتا تو شاید وہ مجھے جانی نقصان دے دیتی۔ اس کے بعد میں بہت عرصہ بیمار رہا، مجھے بہت ڈر لگتا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے اور میں سویا سویا ڈر بھی جاتا تھا۔ میرے کانوں میں ایک مخصوص آواز گونجتی تھی جب میں سویا ہوتا تھا، جیسے دور سے گہرائی سے کوئی چیختا ہے۔ اس کا کچھ حد تک مجھ پر سایہ ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے پیچھے کالے رنگ کا سایہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ سایہ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ میرے چلتے چلتے میرے پیچھے سے قدموں کی آہٹ آتی تھی۔ جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو ایک کالی پرچھائی ہوتی تھی، کبھی دور کھڑی ہوتی تھی کبھی قریب، اور پھر وہ غائب ہو جاتی تھی۔ پھر میں پاکستان چھٹی پر گیا، ان پیر صاحب سے ملا، دم وغیرہ کروایا، پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا۔ اس کے بعد ابھی بھی میں اٹلی میں ہی ہوں۔ اب میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں وہاں کی کار پارکنگ بھی ایک بیسمنٹ میں ہے، لیکن وہاں پر میرے ساتھ ایسا کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عامر آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinur57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔